محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بروز قیامت وہ بہت خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور یاد رہے بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا۔ بہت آزمائشوں کی وہ گھڑی ہوگی، اس وقت جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں ایک خوش نصیب وہ ہوگا جو دنیا میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سائے عرش کے حصول کے لیے، قرب مصطفیٰ کے حصول کے لیے اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں تقرب پانے کے لیے درود کے کثرت کی عادت بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک بار پھر سلسلہ نیک خواتین لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں نیک خواتین کا تذکرہ ہوتا ہے، اور آج تذکرہ ہوگا صحابیات کے عشق رسول کا۔ عشق رسول موضوع ہی ایسا ہے، عشق بڑا موضوع ہے، اور ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے عشق رسول، محبت رسول، اتباع رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے، محبت رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ صحابیات کے اگر ہم اس واقعات کو پڑھیں سنیں، اس میں تو چند ایک واقعات کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، بے شمار ان میں تذکرے موجود ہیں۔ سیرت مصطفیٰ پڑھیں، سیرت رسول عربی پڑھیں، تو اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، خود بھی مدنی مذاکروں کا جسے کہتے ہیں پابند کر لیں گے تو انشاءاللہ عشق رسول کی بہت ساری باتیں ملیں گی۔ یا سیدی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو عزتیں، برکتیں اور رفتیں مزید عطا فرمائے۔ آج صحابیات کے تذکرے میں سے عشق رسول کی کوئی پیاری سی باتیں سنائیں ہمیں انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو فتح مکہ پر ایمان لائے تھے، اس سے پہلے لشکر لاتے تھے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرتے تھے۔ ان کی شہزادی جو کہ ام المؤمنین ہے، نام مبارک ان کا ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی، شان حلم دیکھیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرنے کی شان دیکھیے کہ یہ کتنے مخالف تھے، اور حضور نے ان کی شہزادی کو شرف زوجیت سے مشرف فرما دیا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب ان کا عشق رسول دیکھیں، جب میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہو گئیں اور اسلام قبول کر لیا، حضور کی زوجیت کا شرف حاصل ہو گیا، ان کا انداز کیسا تھا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا اور بیٹی سے ملنے مدینہ پاک آتے ہیں۔ اب مکان عالی شان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہیں وہ حاضر ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچتے ہیں تو اب بستر پر بیٹھنا چاہتے ہیں، تو حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے بستر اٹھا لیا۔ حیران ہو کر بولے، بیٹی بستر کیوں اٹھا لیا؟ کیا بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا، یا مجھ کو اس بستر کے قابل نہیں جانا؟ ام المؤمنین، سارے مسلمانوں کی ماں، حضور کی تمام ازواج جو ہیں یہ ساری امت کی، پوری امت کی مائیں ہیں، اور حضور
مثل والد کے ہیں. اور سبحان اللہ کیا جواب دیا؟ یہ بستر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کیا بات. آپ مشرک ناپاک ہیں، اس لیے میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ آپ اس پر بیٹھیں. صحابہ کرام اور صحابیات کی وہی بات جو پچھلے سلسلے میں بھی ہو رہی تھی کہ وہ عملاً اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے تھے کہ ہمیں اپنے والدین سے، اولاد سے، سب سے بڑھ کر حضور سے جی محبت جی ہم تو باتیں کرتے ہیں نا، ہے. نعرے اور دعوے ہیں، جی ادھر عمل تھا. عمل تھا. ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، صحیح. گولڈ کے کنگن پہنے ہوئے اپنے بازو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں اتار کر پھینک دو. اللہ اکبر. عورت اور گولڈ. زیور، اور زیور بھی رولڈ گولڈ بھی ہوتا ہے، چاندی بھی ہوتی ہے، سونا بھی ہوتا ہے. صحیح. سونا، عورت کو کتنی محبت ہوتی ہے زیور سے. اللہ کرے جنتی زیور سے محبت ہو جائے. آمین آمین. جنتی زیور تو جب ہی ملے گا جب اللہ اس کے رسول کی چاہت دل میں ہوگی، صحیح. اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہمارے شب و روز ہوں گے، ہمارا ظاہر و باطن ہوگا، ہماری گفتگو ہوگی، ہمارا دیکھنا ہوگا، ہمارا سننا ہوگا، ہمارا رہنا سہنا سب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوگا، پھر جنتی زیور ملیں گے نا. جب اس گولڈ سے ذہن یہ بن جائے گا کہ اس گولڈ سے قیمتی جنتی زیور ہے تو پھر خود ہی اس کی طرف طلب جائے گی نا. اب جیسا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اسما انہیں اتار کر پھینک دو. صحیح. کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اگر تم نے ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو بروز قیامت اللہ پاک تمہیں آگ کے کنگن پہنائے گا. استغفر اللہ. فرماتی ہیں میں نے فوراً کنگن اتار کے پھینک دیے، معلوم نہیں انہیں کس نے اٹھا لیا، اللہ. پرواہ نہیں کی. بے نیازی، جی یعنی دنیا سے بے رغبتی. ماشاء اللہ. اب کیسی دیکھیں کہ اس میں ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ایک تو یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کی دعوت دیتے ہیں. بات. ماشاء اللہ. اچھا آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں. صحیح. ڈرایا نا، بالکل. کیا ڈرتی نہیں کہ تمہیں اللہ آگ کے کنگن پہنا دے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی؟ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نذیر بھی ہیں. بعض کہتے ہیں نا تم ڈراتے بہت ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں آپ کے جو اسماء مبارک ہیں وہ نذیر بھی ہے، آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. یہ وحی نازل ہوتی ہے اور حضور ڈراتے ہیں، بے شک. ان کو رب سے ڈراتے ہیں، آخرت سے ڈراتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈراتے ہیں. بہرحال وہ صحابیہ حضرت سیداتنا اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کنگن سونے کے پھینکے، پلٹ کر نہیں دیکھا کس نے اٹھایا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور یہ کیا ہے، اس میں ایک اور جو مدنی پھول ہے کہ میرے نبی نے فرمایا فوراً عمل کیا. ماشاء اللہ. میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ یہاں اطاعت کا کمال دیکھیں. کیا بات. یعنی ان کی طرف وہ ارشاد ہوا اور اطاعت فوراً اس پر عمل کیا گیا. ماشاء اللہ. جان بھی دے دوں اگر مانگے کوئی مصطفیٰ کے واسطے. بے شک. یہ جذبہ کتنا زبردست ہے. زبردست. مگر عمل بھی ہو. وہ صحابہ کرام کا بھی ملتا ہے نا، جو شراب کی حرمت کی آیت آئی اللہ تو کس طرح بہا دی بہا دی سب. بہا دی. وہ تو حالانکہ یعنی اگر دیکھا جائے ایک چیز کی عادت ہو اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، لیکن وہ غلبہ محبت رسول میں کیا اس قدر مغلوب تھے کہ کیا بات. ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پردے کا حکم نازل ہوا تو صحابیات نے اپنی چادروں کو اپنا دوپٹہ بنا لیا، پھاڑ پھاڑ. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ، یہ حکم محبوب پر عمل، کیا بات. یہ ایک عشق رسول کی علامت ہے نا. عشق رسول کا تقاضا ہے. جی اس کے بغیر عشق رسول کا دعویٰ ہی درست نہیں ہے. اگر کسی کو حکم رسول پر عمل نہیں ہے تو عشق رسول کو سیدی امیر اہل سنت کسی ایک شعر میں فرماتے ہیں نا، وہ جو داڑھی شریف کے متعلق شعر ہے نا، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، کیوں؟ عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. اب وہ عشق کا چہرے سے اظہار داڑھی کے ذریعے سے، اور اسلامی بہنوں کا پردے کے ذریعے سے عشق رسول کا اظہار. کیا بات.
اور نمازوں کے ذریعے سے عشق رسول کا اظہار، کثرت درود کے ذریعے عشق رسول کا اظہار، کثرت ذکر مصطفیٰ کے ذریعے سے عشق رسول کا اظہار، حضور کا ذکر سننے سنانے کے ذریعے عشق رسول کا اظہار، حضور کی سیرت مصطفیٰ پڑھ پڑھ کر اس پر عمل کرنا، یہ ہے عشق رسول کا اظہار۔ کیا بات، ماشاءاللہ، کیا بات۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں گھر میں، باہر، زندگی، موت، خوشی، غمی، لباس، کھانا پینا، سونا، جاگنا، علاج کرنا، دینا، لینا، محبت کرنا، نفرت کرنا، جو کچھ ارشاد فرمایا اس پر عمل کرنا، یہ ہے عشق رسول کا عملی اظہار۔ اگر انسان حقیقی معنوں میں عشق رسول کے عملی اظہار جو آپ نے فرمایا اس پر عمل کر لے تو یقیناً وہ خلق خدا کا محبوب بن جائے، کیوں نہیں؟ یعنی اس کے اوصاف، اس کے اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والے لکھ کے اللہ کا محبوب بنے۔ آپ تو مخلوق کی بات کر رہے ہیں نا بھائی، صحیح، خالق کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا محبوب بنے، لیکن وہ جو آیت کریمہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فَاتَّبِعُونِی کے بعد کیا ہے؟ یحببکم اللہ۔ ماشاء اللہ، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں جو حضور کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، بے شک، جو حضور بے کی شک۔ پیروی کرتے ہیں، حضور کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، مرد و عورتوں جو ہوں۔ تو میرا خدا آقا چاہتا ہے رضائے محمد۔ بے شک بے شک بے شک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق رسول اور محبت رسول کے تقاضے بھی کچھ جی عرض جی، کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ حضور کا کثرت سے ذکر کرنا یہ حضور کی محبت کی ایک علامت ہے۔ صحیح، اسلامی بہنیں اس کو کیسے بیان کریں؟ دیکھیے موقع کی مناسبت سے نا، صحیح، کہ مثال کے طور پر کسی اسلامی بہن نے الٹے ہاتھ سے کوئی چیز دی تو مسکرا کر بہن آپ الٹے ہاتھ سے نہ دیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سیدھے ہاتھ سے لے کیا کر۔ بات ہے، کتنا ناراض پیارا مت انداز، ہوئیے گا۔ ماشاء اللہ، اس طرح اور معاملات میں خود ہمیں بھی علم ہو صحیح۔ اور پھر اس پر عمل بھی ہو۔ ہاں، اس میں ایک چیز کی احتیاط یہ ہے کہ وہ چیز کنفرم ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جی حضور کی طرف کسی بات کو نسبت کرنا جی، اور تحقیق بھی نہیں ہے، کنفرم بھی نہیں ہے، ایسے کیسے کر دیں؟ صحیح فرما۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ایک تقاضا اور علامت یہ ہے شوق ملاقات۔ صحابیات تڑپا کرتی تھیں آپ نے واقعہ سنایا وہ، ماشاءاللہ، کیا بات، حضور کے روزے پر جا کر جان جان قربان قربان کر۔ اتباع شریعت یہ بھی عشق رسول کا ایک تقاضا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ سناؤں گا۔ شروع میں بھی یہ عرض کیا گیا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سچے صحابی رسول، یہ ہیں والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، فتح مکہ پر ایمان لائے، صحیح، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی شفقت فرمائی کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کے لیے امان ہے۔ کیا بات، جس کے گھر میں سرکار کی زبان اطہر سے بالتصریح نکل گیا، کیا یعنی ارشاد فرما دیا کہ ان کے گھر میں امان ہے تو وہ امان والے ہی ہیں۔ اور ان کی زوجہ تھیں ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ ماشاء اللہ، ان کی شہزادی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ تو والد کا انتقال ہوا، ام المؤمنین حضرت سیداتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کے وصال کے 3 دن بعد خوشبو لگائی۔ والد کا انتقال ہوتا ہے، 3 دن کے بعد وہ خوشبو لگاتی ہیں اور کیا فرماتی ہیں؟ خدا کی قسم مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیوں لگائی سنیں؟ مگر میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو عورت اللہ پاک اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی کے مرنے کا سوگ 3 راتوں سے زیادہ کرے، سوائے شوہر کے، کہ اس کے سوگ کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اسی طرح یہ ان کا عشق رسول کا اتباع شریعت، ماشاءاللہ، 3 دن سوگ تھا، سوگ ختم ہو گیا، خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خوشبو لگائی تاکہ پتہ چلے اب میں سوگ نہیں کر رہی، کہ میرے نبی کا فرمان ہے۔
ظاہر ہے کامن سینس کی بات ہے کہ عشق رسول کا تقاضا صلی اللہ تعالی علیہ جو رسول جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کی پاسداری نہ کریں جی تو عشق رسول کی باتیں کریں تو یہ کون سی بات اب اچھی بات ہے؟ باتیں ہی ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آپ کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہزادی سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، سر پر باریک دوپٹہ اوڑا ہوا تھا، تو آپ نے اس دوپٹے کو پھاڑ دیا اور انہیں موٹا دوپٹہ اڑا دیا. کیوں؟ اتباع شریعت، عشق رسول کا تقاضا. ماشاء اللہ. اچھا، عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ قرب محبوب کی کوشش، یہ بھی عشق رسول کا ایک تقاضا ہے. اس کے لیے کوشش کیا کریں، کچھ یہ بھی بتائیں نا. کوشش قرب مصطفیٰ کی کوشش میں کیا 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 جائے؟ صلاۃ اسلام کا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں کثرت درود، ماشاءاللہ، آپ کے ارشادات پر عمل کرنا، ماشاءاللہ، آپ کی تعلیمات سیکھنا، ماشاءاللہ، آپ کی سیرت پڑھنا، واہ، آپ کے چہرہ مبارک کا پڑھنا، سبحان اللہ، آپ کی گفتگو مبارک کا پڑھنا، کیا بات، آپ کی سماعت مبارک کا پڑھنا، آپ کی مبارک آنکھوں کا پڑھنا، آپ کے اوصاف پڑھنا اور آنکھیں بند کر کے تصور کرنا. مدینے پہنچ جانا ہے. مدینے والے کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے سبحان اللہ، انشاءاللہ. انشاءاللہ، انشاءاللہ. تو حضور کا یوں صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر کریں، جان و مال دین کے لیے قربان کریں. صحیح. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مالدار تھیں، تجارت کے لیے لوگوں کو بھیجا کرتی تھیں، خود گھر پہ رہتی تھی، تجارت کے لیے لوگوں کو بھیجتی تھی. حضور کے نکاح میں آنے کا ان کو شرف حاصل ہوا، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک ان سے ہوئی سوا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے آئے. حضور کی ساری اولاد ان سے، یہ قیامت تک کی سیدوں کی نانی ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، خاتون جنت کی امی. بے شک، بے شک. کیا کیا شان. شان، کیا شان. اچھا، لوگوں نے بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے رئیس ہیں، انہوں نے حضور سے نکاح کا پیغام دیا اور قبول ہوا، ان کو عزت ملی، ان کو شان ملی. کیا بات. اب لوگوں نے باتیں کی، لوگوں نے اس کو کہ اتنے بڑے بڑے رئیس سے اس کو چھوڑ کر حضور سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری طور پر آپ کے پاس مال نہیں تھا، ظاہری طور پر، اور ویسے تو مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. بے شک. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ماشاءاللہ. یہ پڑھیں اس کا ترجمہ اور تفسیر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کس طرح غنی کیا. ماشاءاللہ. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک سبب بنا، پھر صدیق اکبر نے مال قربان کیا، عثمان غنی نے مال قربان کیا، اور پھر فتوحات اسلام. کیا بات. اچھا، اور حضور کو ایسا غنی کیا کہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور کیا فرمایا؟ کثرت عطا کی، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کیا بات. سبحان اللہ. اتنا کثرت سے عطا کیا محبوب، سائل کو جھڑکو نہیں، نوازو. اور کیسی نوازشات ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر وہ نظر جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا کہ ایک تو کثرت عطا کی، پھر فرمایا کہ سائل کو موڑنا نہیں ہے، اور پھر محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. کیا بات. یعنی یہاں پر خلق سے خالق کی محبت بھی ہے، یعنی جو اسباب یہ کیے جی یہ بھی تو رب کے کیے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، تو اب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تمام مکے کے رئیسوں کو حرم شریف میں بلایا اور کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنا سارا مال حضور کو پیش کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی. زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہم سے، صدقہ و خیرات تو کیا دینا ہے. غریب پڑوسیوں کا لحاظ نہیں کرتے، ہم غریب بہن بھائیوں کو نہیں پوچھتے. ہاں، کچھ ہوا میں چلنے لگ جاتے ہیں، دنیا مل جاتی ہے تو ارے بھائی غریبوں کا خیال رکھو. دیکھیں خیال تو کیا رکھیں یا سیدی، بلکہ یہ حالات معاشرے میں بعض اوقات سننے دیکھنے میں آتے ہیں کہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے اسباب کیے جاتے ہیں، دوسروں کے سامنے تفاخر کرنے کے اسباب کیے جاتے ہیں. اور بھائی حسد کیا جاتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جادو کرواتے ہیں، استغفر اللہ، اس عملیات کرواتے ہیں کہ اس سے چھن جائے جو کچھ اس کے پاس نعمت ہے. اللہ کی پناہ.
वही अल्लाह ताला से ये माअज़ल्लाह मुकाबला करने की जी। कोशिशें करते हैं। हासिद अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं। अच्छा, मेरे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के तकाजे और अलामतें, इनके हुक्म पर अमल करें जैसे सहाबिया ने फौरन अमल किया। सही, हुजूर जो इरशाद फरमाए उसमें पसो पेश ना करें। बिल्कुल। एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक सहाबी जुलैबीब रदी अल्लाह तआला अन्हु खुश मिजाज थे, मगर उनमें एक ऐसी आदत थी मुझे पसंद नहीं थी, तो मैंने घर वालों को सख्ती से मना किया, आज के बाद वो तुम्हारे पास ना आए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इन्हीं सहाबी के लिए इन सहाबी की बेटी का रिश्ता मांग लिया। सुभान अल्लाह। अब ये इनको किसी वजह से पसंद नहीं करते थे, हुजूर ने इन्हीं के लिए रिश्ता मांग लिया। अर्ज की हुजूर मैं घरवाली से मशवरा कर लूं, उनसे जाकर मशवरा किया, वो राजी नहीं होती, क्योंकि पहले से उनके लिए इनके अच्छे ख्यालात नहीं थे, यानी कि किसी वजह से उनको पसंद नहीं करती थी। ये बातें कर रहे हैं मियाँ बीवी, हजरत सैयदना जुलैबीब रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। बच्ची बातें सुन रही है, लड़की बातें सुन रही है, जिनके लिए हुजूर ने कहा था कि इस बच्ची का रिश्ता इनके साथ करो। अल्लाह अकबर। अब बाप जाता है कि मैं जाके हुजूर को माजरत कर लूं। वो सच्ची सहाबिया, वो नौजवान सहाबिया वालिदैन से, अपने पेरेंट्स से अर्ज करती हैं, क्या आप लोग अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को रद्द करना चाहते हैं? अल्लाह अकबर। अगर इनके रिश्ते में रजा है तो आप मुझे मेरे सरकार के सिपुर्द कर दें, वो मुझे जाया नहीं होने देंगे, सुभान जो हुजूर बेशक, कहते हैं वो करो। बेशक बेशक। ये सुनकर वालिदैन राजी हो गए। बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप राजी हैं तो हम भी राजी हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी की शादी उन सहाबिया और नौजवान सहाबिया से फरमा दी। सिलसिला अपने इख्तिताम की तरफ है, और आज के सिलसिले में माशाअल्लाह निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना ने इश्क रसूल के तकाज़ों को बहुत अच्छे अंदाज से बयान किया कि हम इश्क रसूल की बातें करते हैं, लेकिन इश्क रसूल के तकाजे भी पूरे करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें कमा हक्कु हु इश्क रसूल के तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक दे। इसके लिए हमें सीखना है इश्क रसूल के तकाजे क्या हैं। कुछ माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से बयान हुए, लेकिन जाहिर है कि ये सारे तकाजे नहीं है। किताबों में देखें, मदनी चैनल के दीगर सिलसिलों को देखें, उलमा अहले सुन्नत से इस्लामी भाई राब्ते में रहे, और इस्लामी बहनें अपने महारिम के जरिए उलमा अहले सुन्नत से, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से राब्ता करके अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक कैसे गुजारेंगे, तो इसके बारे में बाकायदा इल्म सीखें, इल्म हासिल करें, तो इंशाअल्लाह आप देखें आपकी जिंदगी में सुकून कैसा मिलेगा, आपकी जिंदगी में राहत कैसे आएगी, आपकी जिंदगी में आसानियां कैसी होंगी, और आपको इश्क रसूल का लुत्फ भी मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजुल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। महशर में बख्शी जाएंगी सब नेक बीबियां, जन्नत खुदा से पाएंगी सब नेक बीबियां, जन्नत खुदा से पाएंगी सब नेक बीबियां।